الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کو مثابتاً اجتماع گاہ للناسی لوگوں کے لیے و امنا اور امن والی جگہ واتخذوا اور پکڑ لیا بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز یا نماز پڑھنے کی جگہ وعہدنا اور ہم نے وعدہ لیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا یہ کہ وہ پاک رکھیں گے بیتیا للطائفین اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل اے ہمارے رب بنا ھذا بلدن اس شہر کو آمناً امن والا ورزق اہلہ اور اس کے رہنے والے کو رزق دے من الثمراتی پھلوں میں سے من آمنا جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قالا تو کہا ومن کفر جس نے کفر کیا فأمتعہ تو ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے قلیلاً تھوڑا سا ثم استروہ الی عذاب النار پھر ہم اس کو چکھائیں گے یا بھیجیں گے آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادوں کو من البیتی خانہ کعبہ کی واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے ربنا تو وہ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک انت تو السمیع العلیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو لوگوں کے لیے اجتماع گاہ بنا دیا، یعنی ایک وقت وہ بھی تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے تو یہاں پر رہنے کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کی برکت کی وجہ سے مثابتاً اجتماع گاہ بنا دیا، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا اس کو، اور اس قدر برکت ہوئی یہاں پر وہ امنا اور امن بھی آ گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا من مقام ابراہیم، یہ جو مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو تم مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اس مقام ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے حجر اسود جنت سے لے کر آئے تھے اور پھر ان کو یہاں پر نصب کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ کے پاس جب حجر اسود آیا تھا تو ان کے درمیان یہ اختلاف پھیل گیا تھا کہ کون سا قبیلہ اس کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کرے گا، اور فیصلہ یہ کیا گیا مشرکین مکہ کے سرداروں کی طرف سے کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا۔ تو اتفاق دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خانہ کعبہ میں اگلے دن سب سے پہلے داخل ہوئے، اور فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو آپس میں اختلاف ہو گیا قبیلے والوں کا، ہر قبیلے والا کہتا کہ جی ہمارا سردار رکھے گا، دوسرے قبیلے والا کہتا نہیں جی ہمارا سردار حجر اسود نصب کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر لی اور اس چادر کے کونوں پہ ہر ایک قبیلے کا ایک ایک نوجوان کھڑا کر دیا اور اس چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ دیا، یعنی کہا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان آئے اور وہ اس چادر کو پکڑ لے، اور اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا،
اور پھر اس چادر کو لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا. یعنی لوگوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے والا کرے گا، کیونکہ ہر قبیلے والے کا نوجوان اس چادر کو پکڑنے میں شامل تھا، اور حجر اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر نصب کیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایک پتھر بھیجا تھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کیا کرتے تھے. اور جیسے جیسے بنیادیں بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی بڑھتا جاتا تھا، اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تو اس پتھر کو اس مخصوص مقام پر جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں وہاں پر لا کر نصب کر دیا گیا، اور وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دفعہ حج کرنے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کی تھی وہ اس ترتیب سے کی تھی کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں وہ مقام ابراہیم تھا. یعنی آپ نے اپنے سامنے مقام ابراہیم کو رکھا اور اس کے پیچھے خانہ کعبہ تھا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طواف کی 2 رکعت ادا کی. اور اس کا مشورہ، اس طرح نماز پڑھنے کا مشورہ ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اللہ رب العزت نے بطور وحی نازل کی تھی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مشورے پہلے حضرت عمر نے دیے تھے لیکن پھر وہ بعد میں بطور وحی نازل ہو گئی، اور یہ موافقات عمر کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 18 کے قریب ہے. یعنی 18 مقامات پر یا 18 دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر نے مشورہ دیا، اور پھر بالکل اسی طرح کی بات کچھ دنوں بعد، کچھ لمحات بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں بطور وحی نازل فرما دی. یعنی جو حضرت عمر کا مشورہ ہوتا تھا اسی کے مطابق قرآن میں وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ ایک بار نہیں 18 مقامات پر نازل ہوا ہے. لہٰذا اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. اور مقام ابراہیم کس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی 2 علماء کے اقوال ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتلا دیا، جیسے وہ جگہ ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نوافل ادا کیے تھے طواف کے بعد. دوسرے جو فرقے کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے اس پورے صحن کو کہا جاتا ہے. تو لہذا طواف کے بعد جہاں بھی کھڑا ہو کر بندہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو دونوں علماء کے موقف تقریباً راجح ہیں، لیکن زیادہ تر عمل جو دوسرے فرقے کے علماء ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ پورے صحن کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کا موقف زیادہ راجح ہے. آگے فرمایا انطہر بیتی للطائفین. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اس خانہ کعبہ کو پاک رکھیں گے. اب پاکی کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفائی کرنا، اس کو طہارت سے پاک رکھنا، لیکن یہاں جو پاک رکھنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بتوں سے پاک رکھیں گے، اس کو شرک سے پاک رکھیں گے، اس کو کافروں سے پاک رکھیں گے. یعنی جس حد تک ہو سکے خانہ کعبہ کے اندر فطروں سے پاک رکھا جائے گا اس گھر کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کے اوپر عمل کیا. غزوہ بدر کے بعد 360 بت وہاں پر نصب تھے. خانہ کعبہ کے اندر چھوٹے بڑے بتوں کی ملا کر تعداد 360 کے قریب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو وہاں پر توڑا تھا اور اس آیت کے اوپر عمل کیا تھا. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اگلی 3-4 آیت میں مسلسل وہ دعائیں موجود ہیں جو آپ تعمیر کے وقت کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر میں برکتیں نازل فرما، اور اس شہر کو زیادہ سے زیادہ رزق والا بنا. جو بھی اس شہر کا رہنے والا ہو اس کے رزق میں کبھی کمی واقع نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پھل دنیا میں موجود ہیں وہ اس وقت وہاں پائے جاتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی پھل کی کاشتکاری بھی نہیں ہوتی اور 12 مہینے پائے جاتے ہیں. تو یہ سارا نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے ومن کفر، جس نے کفر کیا فأمتعہ، تو ہم اس کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، قلیلاً تھوڑا، یعنی جو کافر بھی ہوگا، فاسق بھی ہوگا، فاجر بھی ہوگا، ہم اس کو بھی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ مال ضرور دیں گے، ہم اس کو بھی دنیا کے اندر شاید عزت بھی دے دیں، مال کی فراوانی بھی دے دیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں بھی محبوب ترین بندہ ہوگا۔ آج کافروں کے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا کہ ہم غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ مال کا حصہ ضرور دیں گے، گو کہ اس مال میں برکت نہیں دیں گے لیکن مال دیں گے، فائدہ بھی دیں گے، لیکن تھوڑے سے فائدے کے بعد ہم اس کو پھر جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ کامیاب ہو گیا، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو فقر و فاقے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بہت اہمیت زیادہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں مسلسل 3 دن چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا تھا، یعنی وہ آٹا جس کو صاف کر کے کھایا جاتا ہے، ہم نے مسلسل 3 دن وہ آٹا نہیں کھایا تھا۔ جب بھی ہم کوئی نہ کوئی روٹی پکاتے تھے تو اس میں کوئی کنکر ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی آٹے کے ذرات موجود ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ اور پھر وہ فرمایا کرتی تھی کہ کئی چاند کے دن گزر جاتے تھے، یعنی کئی مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، یعنی کھانا نہیں پکا کرتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے۔ حالانکہ مال بہت آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غزوات کے بعد جو مال کی برکت تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے، اس کو لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ کبھی بھی مال کو اپنے لیے وہ پریورٹی نہیں بناتے تھے یا اس کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جو مال تم اس زمین کے اندر لگاتے ہو، یعنی جو مال تم بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرنے میں، بڑے بڑے گھروں کو بنانے میں لگاتے ہو، وہ مال تمہارا گھٹیا ترین مال ہے۔ یعنی جو مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس زمین کے اندر لگایا جاتا ہے، جو مال اس دنیا کے اندر گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، وہ مال تمہارا گھٹیا ترین اور رذیل ترین مال ہے، اس مال کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کی کسی گلی سے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص، ایک صحابی رسول کا گھر ہے، وہ پکا ہوا ہے، یعنی اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ عموماً تو لوگوں کے گھر وہاں پر کچے ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بنیادیں اور اوپر ایک مرحلہ اور اوپر ڈالی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس بندے کا گھر ہے یا کس صحابی کا گھر ہے؟ تو صحابہ کرام نے نشاندہی کی کہ اللہ کے رسول یہ فلاں فلاں شخص کا گھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حکم دیا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اور اس کو فرمایا اللہ کے بندے، کیا تجھے دنیا عزیز نہیں ہے؟ کیا تجھے دنیا عزیز ہو گئی ہے آخرت کے بدلے؟ جو تو اس گھر کے اندر اپنا مال خرچ کیا جا رہا ہے، اس گھر کا تجھے کل قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی مال تو اس گھر میں خرچ کرے گا وہ کل قیامت والے دن تیرے لیے بطور گناہ ثابت ہوگا، وہ تیرے لیے باعث برکت نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود بھی مال کی فراوانی سے بچا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی مال کی فراوانی سے بچایا کرتے تھے۔ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مال کمانے کے لیے دنیا کے اندر مشغول ہو جانا اور دین کو چھوڑ دینا یہ بری بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ کرام نے بہت زیادہ مال کمایا۔ شاید بعض علماء نے جو ترتیب لگائی ہے یا پیسوں کا حساب لگایا ہے، اس لحاظ سے بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر رسالے لکھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا وہ آج تک دنیا کے کسی بھی شخص کے پاس وہ مال جمع نہیں ہو سکا، اتنا مال انہوں نے کمایا ہے۔ میں بار بار وہ حدیث بیان کیا کرتا ہوں جس میں حضرت عمر کا قافلہ بصرہ سے چلتا تھا اور مدینہ میں آتا تھا،
یعنی پہلا اونٹ یا آخری اونٹ ان کا بصرہ میں ہوتا تھا اور پہلا اونٹ مدینہ میں داخل ہو رہا ہوتا تھا. اتنا لمبا قافلہ ہوتا تھا اور یہ فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر کا ہے. کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں ہے. 1400 کلومیٹر کا فاصلہ اور مسلسل اس پر اونٹوں کی تعداد ہے اور اونٹوں کے اوپر بھی مال کو رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ خالی اونٹ ہے. اور وہ سرخ ترین اونٹ جو دنیا کے یا عرب کے بہترین اونٹ سمجھے جاتے تھے وہ اونٹ تھے. اور وہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے باعث ہوتا تھا. لیکن ان کی عاجزی دیکھیں, انکساری دیکھیں. عمر بن خطاب کے پاس مال کی فراوانی ہوتی تھی. خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اے لوگوں جتنا ہو سکے خود بھی شریک ہو اور اپنے مال کو بھی شریک کرو, تو عمر بن خطاب نے کئی سونے کے سکے, دینار, درہم اور اسی طرح اونٹ, گھوڑے, اسلحہ سب کچھ پیش کر دیا. یہاں تک کہ مسجد نبوی کی چٹائیاں ان سونوں کے سکوں سے بھر گئی تھی. تو اتنا مال تھا آپ کے پاس. لیکن جب زندگی جینے کی بات آتی ہے تو وہی عمر بن خطاب ایک اینٹ پہ سر رکھ کر ایک درخت کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ عاجزی ہوتی ہے. مال کی کثرت اگر آپ کو دنیا کے اندر مشغول کر دے اور دین سے دور کر دے تو وہ مال آپ کا کسی کام کا نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ مال کما رہے ہیں, اللہ کا حصہ بھی دے رہے ہیں, دین کا حق ادا بھی کر رہے ہیں, تو وہ مال کل قیامت والے دن آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین شخص میرے نزدیک وہ ہے جو خود اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی کرے گا اور اپنی کمائی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا. یعنی وہ شخص جو پورا دن دہاڑیاں لگاتا ہے, وہ شخص جو پورا دن محنتیں کرتا ہے اور پھر اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اللہ کے نزدیک بہترین شخص ہے اور اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے مال کی فراوانی میں یا دنیا میں مشغول ہونے سے بچنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو بلند کیا, من البیت, بیت اللہ کی. اب یہ جو بنیادیں بلند کی جا رہی تھی یہ بنیادیں پہلے سے تعمیر تھی. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فرشتوں نے بنیادیں پہلے سے خانہ کعبہ کی بنا دی تھی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کر رہے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ مشرکین مکہ سے پہلے چند لوگوں نے ان بنیادوں کو گرا دیا, اور مشرکین مکہ نے جب ان بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کیا تو مال کی کمی کی وجہ سے انہوں نے پوری اس بنیادوں کو تعمیر نہیں کیا. اس جو خانہ کعبہ کا پورا حصہ تھا اس کو تعمیر نہیں کر سکے. کچھ حصہ رہ گیا تھا جسے ہم حتیم کے نام سے جانتے ہیں, وہ حصہ انہوں نے مال کی کمی کی وجہ سے تعمیر نہیں کیا. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا تو وہ امی عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ان بنیادوں کو جو کہ ابھی اپنی اصل بنیادوں پہ نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دوں, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے, لوگ آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے, لہذا میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بالکل یہ کام نہیں کیا. جو بنیادیں مشرکین مکہ کے دور میں چلی آ رہی تھی وہی بنیادیں اللہ کے رسول کے دور میں چلی تھی. اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا, اور وہ حصہ جو مشرکین مکہ سے مال کی کمی کی وجہ سے رہ گیا تھا جسے ہم حتیم کہتے ہیں, اس کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل بنیادیں تھیں ان پر دوبارہ لے آئے. لیکن جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اس نے دوبارہ مسجد کو گرایا اور انہی بنیادوں پر تعمیر کیا جو مشرکین مکہ کی بنیادیں تھیں. یعنی ایک بنیاد وہ جو فرشتوں نے تعمیر کی, اسی بنیاد پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو گرایا گیا اور مشرکین مکہ نے تعمیر کیا, لیکن کچھ حصہ رہ گیا اور وہ حصہ دوبارہ تعمیر کیا عبداللہ بن زبیر نے. اور عبداللہ بن زبیر کے بعد جو جج وہاں کے گورنر مقرر ہوئے وہ حجاج بن یوسف تھے, اور حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی بنیادوں کو گرا کر دوبارہ مشرکین مکہ کی بنیادوں پر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد اس کے آنے والے گورنروں نے اس کو تعمیر کیا, اس کو بڑھایا, یہاں تک کہ اس وقت جو خانہ کعبہ ہے یہ پورا مکہ تھا.
ہمیں جو اس وقت خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے یہ پورا مکہ شہر ہوا کرتا تھا، اس کے اندر پورا مکہ آباد تھا۔ اب تو مکہ شہر کئی گنا وسیع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جو خانہ کعبہ کی جدید ایکسٹینشن ہوئی ہے، جو تعمیر کی گئی ہے، ایکسٹینشن سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے، یہ اللہ کے رسول کے دور کا مکہ شہر ہوا کرتا تھا، یعنی اتنا سا مکہ شہر ہوا کرتا تھا جو اس وقت خانہ کعبہ مکمل طور پر بن چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقتاً فوقتاً بڑھتا رہے گا، اس کی تعمیر زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے گی، اور ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اب پھر دوبارہ سے ایکسٹینشن ہو رہی ہے، پچھلے سال اس کی تعمیر مکمل کی گئی، اب پھر اس کو کسی گیٹ کو بنایا جا رہا ہے، پھر اس کی توسیع کی جا رہی ہے، تو یہ ہوتی رہے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ ایک حبشہ کا رہنے والا حبشی، جس کی باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی، یعنی کالے رنگ کا حبشی ہوگا وہ، اور اس کی پنڈلیاں باریک ہوں گی، اور وہ خانہ کعبہ کو آ کر شہید کرے گا، گرائے گا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ خانہ کعبہ بیابان ہو جائے گا، اس میں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اس میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس میں فتنوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ مسجد نبوی کے ایک گیٹ سے کتا داخل ہوگا اور وہ ایک ستون پہ پیشاب کرے گا، اور وہ دوسرے گیٹ سے باہر نکل جائے گا، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے قریب ہر فتنہ عرب کے اندر پایا جائے گا، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اور فتنوں کی بھرمار ہوگی، لیکن ایک فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہے دجال۔ دجال کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے، نہ مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنے سارے فتنے مکہ اور مدینہ کو دیے ہیں، وہاں جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے تمام نبیوں نے نجات مانگی ہے، اس فتنے سے مکہ اور مدینہ کو نجات بھی دی ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا قیامت کے قریب کہ پھر سے یہ مکہ اور مدینہ آباد ہونا شروع ہوگا، اور یہاں تک کہ اس کو دوبارہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا مسابتاً اجتماع گا، وہ اجتماع گا اس مکہ اور مدینہ کو بنایا جائے گا۔ ابھی جیسے ہے اس کی، جیسے اس طرح لوگ آباد ہیں، اس کی کمی واقع ہوگی، اس کو سنسان کیا جائے گا، بیابان کیا جائے گا، لوگ اس میں کم آئیں گے، طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو مارا جائے گا، یاجوج ماجوج کے فتنوں کو ختم کیا جائے گا، پھر سے یہ مکہ اسی طرح آباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔